یہ اپنے بچوں کے لیے حدیث پاک میں گھر میں اپنے آل اولاد پر جیسے فراخی کرے، یہ دسترخوان میں عمدہ رکھ دے، اور بھی ان پر پھل فروٹ کھلائیں، اچھی اچھی چیزیں ان کو کھلائیں، سارا سال انشاءاللہ برکت رہے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو 10ویں محرم اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی کرے گا، اضافہ کرے گا، بڑھائے گا اس کو، تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ اب اگر باہر بھی اگر لوگوں کو کھلاتے ہیں تو منع تو نہیں ہے، ظاہر ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اس کھلانے پلانے میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ لوگ پھر کھلاتے پلاتے ان کو جو یا تو ڈھول بجے بجا رہے ہوتے ہیں یا جو ان کا تماشا دیکھنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں ان کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے تو ہاتھ سے لے لینا چاہیے بس چلے تو۔ کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو آپ کی تعزیت کے لیے کوئی ڈھول بجاتا ہوا ہے تو آپ کیا بولو گے؟ اس کو ویلکم کرو گے، بھاگ کے کھانے کھلاؤ گے یا اس کو بھگا دو گے؟ تو اپنے باپ کی برسی پر کوئی ڈھول بجائے تو ہم اس کا ڈھول سمیت اس کو توڑ پھوڑ ڈالیں؟ تو امام علی مقام امام حسین اور ان شہیدوں کی یاد ہم مناتے ہیں، اس کو منانے کے لیے ڈھول بجائیں اور پپوڑیاں بجائیں اور مطلب ناچیں اور کودیں اور رقص کریں، یہ جو روڈوں پہ تماشا ہوتا ہے، ان کو اگر آپ نیاز بانٹتے تو اس کو پھر آپ دیکھ لیں اپنا آخرت میں کیا ملے گا آپ کو۔ اب اپنے محلے میں جہاں یہ فسق و فجور نہیں ہو رہا، یہ گناہوں کے مناظر نہیں ہیں، وہاں بے شک آپ محلے میں اگر کھلاتے ہیں کسی کو، یہ بانٹ دیں۔ ایسے بھی نہیں کھلانا نا کہ دری بچھا دی سارا روڈ جام کر دیا، جیسے جو لوگ کرتے ہیں، بعد گلیاں جام کر دیتے، لوگوں کو نکلنے میں نیاز بٹ رہی ہے، دینگیں پک رہی ہیں، وہ کنات ڈال دی، تو ایسی دادا گیری بھی نہیں چلے گی، عاجزی۔ حقوق عامہ تلف نہیں ہونے، انسان بھی نکلے گا، گائے بھی نکلے گی، بکرا بھی نکلے گا، اسی کو آپ نے روکنا نہیں ہے۔ بانٹنے میں بھی بعض اوقات بڑی بد نظمیاں ہوتی ہیں۔ ویسے غذا کا احترام ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا، نیاز کا تو اس سے زیادہ احترام ہے۔ ایک نسبت ہو گئی امام پاک سے یا کسی بھی بزرگ سے، غوث پاک کی نیاز ہے، بے شک غریب نواز کی نیاز ہے، کسی کی بھی نیاز ہو تو اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔